اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شعر کی تشریح کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب آپ شعر لکھیں تو 605 کٹ مارکر کا استعمال کریں اور شعر کھلا کھلا لکھیں، شعری علامت ضرور ڈالیں۔ اس کے بعد چونکہ یہ غزل کا شعر ہے تو یہاں غزل کا نام، چونکہ غزل کا نام بڑا ہوتا ہے اس لیے اس کے شروع کے 3 الفاظ لکھ کے آگے جاری ہے کی علامت ڈال دیں۔ اس کے بعد شاعر کا نام، جب آپ شاعر کا نام لکھیں تو شاعر کے نام کی، شاعر کا تخلص جو ہے اس کی علامت ڈالنا نہ بھولیں۔ اگلا اس کا جو سٹیپ ہے وہ ہے صنف ادب، ادب کی کون سی قسم ہے، شاعری غزل۔ اس کے بعد شعر کا مفہوم ضرور لکھیں، کیونکہ جب مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے تو شعر کی تشریح کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب ہم باقاعدہ تشریح کی طرف آتے ہیں۔ جب آپ تشریح شروع کریں تو شاعر کا انداز بیان ضرور لکھیں کہ شاعر جو ہیں قادر الکلام شاعر ہیں، موسیقیت ہے، سوز و گداز ہے، ان کے کلام کی کیا خوبی ہے۔ اس کے بعد جس شعر کی تشریح کرنا مقصود ہے پھر اس کی شعر کا ہر زاویے سے جائزہ لیں کہ مجازی معنی اس کے کیا ہو سکتے ہیں، عشق حقیقی کا ہے، عشق مجازی کا ہے۔ چونکہ یہ شعر جو آج ہم نے منتخب کیا ہے وہ رویوں کا شعر ہے، جس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ شاعر بتاتا ہے کہ لوگ آپس میں ملتے تو ہیں لیکن ان کے ملنے میں خلوص نہیں ہوتا، اور ان کے اندر آپس میں خلوص کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ ان میں جو تعلقات ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں، اور شاعر جو ہے وہ گہری چوٹ کھائے ہوئے ہے اور کہتے ہیں کہ ہر بندے کی پسند علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، ہم خیال لوگوں کا ملنا آپس میں مشکل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ملتے تو ہیں لیکن دل آپس میں نہیں ملتے۔ اس کے بعد جب آپ تشریح کر لیں تو کوئی ایسا شعر جو کہ اس شعر کی مزید وضاحت کرتا ہو وہ ضرور شامل کریں۔ یہ تو تھا جماعت داہم کا شعر جو آج ہم نے نمونے کے طور پر پیش کیا۔ دوسرا شعر جو میں نے سلیکٹ کیا وہ ہے جماعت ناہم کا، علامہ اقبال کا۔ وہی سٹیپ جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیے کہ نظم کا نام، شاعر کا نام، صنف ادب، مفہوم۔ اس کے بعد تشریح شروع کی گئی تو بتایا گیا کہ علامہ اقبال جو تھے امت مسلمہ کے نبض شناس تھے، ان کی شاعری پر اثر اور پرسوز ہے، اور یہاں چونکہ علامہ اقبال نے اجتماعیت، اتفاق، اتحاد اور اکٹھ کا سبق دیا ہے اس لیے اسی کو موضوع بنایا گیا ہے۔ اور آپ کے شعر سے ریلیٹڈ اگر کوئی اس میں کوئی آیت حدیث آپ کے پاس ہو، آپ نے تیار کی ہوئی ہو اس شعر سے متعلقہ، تو آپ اسے ضرور شامل کریں۔ اس کے بعد چونکہ یہ اجتماعیت کا شعر ہے کہ جس میں علامہ اقبال مسلمانوں کو سبق دے رہے ہیں، دوبارہ سے متحد ہونے کی تاکید کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے حاصل کر سکیں، تو یہ 4 مصرعے تھے جو کہ اس سے بہت میچ کر رہے تھے، شعر کی مزید وضاحت کر رہے تھے، یہ ہم نے اس میں شامل کر لیے۔ اس کے بعد جیسے یہ دیکھیں چونکہ اجتماعیت اور اتحاد کا سبق دیا گیا ہے تو جو شاخ شجر سے ٹوٹ گئی اس شاخ میں جاں اب کیوں آئے، وہ شاخ ثمرور ہو جائے دل میں یہ گماں بھی کیوں آئے۔ اور یہ اس شعر کی چونکہ مناسبت سے ہے کہ ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، اور اس کی بہت اچھی وضاحت کی گئی ہے۔ اس کے بعد نمونے کے طور پر یہاں میں نے بچوں کے بھی کچھ تشریحات بچوں نے کی ہوئی ہیں۔ یہ نعت کا شعر ہے جو کہ میں نے اپنی آج کی ویڈیو میں شامل کیا۔ سارے پیٹرن آپ کے پاس ہیں، کہاں پہ انڈر لائن کیا گیا، کہاں کٹ مارکر کے ساتھ اور کہاں صرف پین کے ساتھ کیا گیا، وہی اس میں نمونے کے طور پر جو بھی پیٹرن آپ کو اٹریکٹ کرے اسی کے مطابق آپ اپنی تشریح کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بچے کا ہم نے اس میں نمونے کے طور پر شامل کیا ہے
کہ اس بچے نے کٹ مارکر کے ساتھ انڈر لائن کیا ہے لیکن زیادہ تر پین کا استعمال کیا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنی تشریح کو زیادہ خوبصورت بنا لیا ہے، ہر بندے کی اپنی اپنی پسند اور سوچ کے مطابق۔ لیکن اب یہ آپ پر ہے۔ 4 آج ہم نے نمونے کے طور پر تشریحات آپ کو پیش کی، تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔